مگر یاد رکھیے 4 پڑھے یا 8، مدینے کے پیغمبر فرما کے گئے ہیں رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد۔ اگر ابا اماں راضی ہے تو ہی رب راضی ہے، ابا اماں ناراض ہو گئے تو کر کتنے سجدے کرے گا، اللہ ناراض ہی رہے گا۔ جنت قبر میں جا کے نہیں کمائی جائیں گی، جنت یہیں سے کماتے ہوئے چلو۔ مگر دعا بھی صحیح حالت میں نہیں مانگ رہے، اور مانگے کیا؟ اتنے لمبے چاولوں کی بریانی سے جب گلے تک مسئلہ بھرا ہوا ہو تو دعا ڈھنگ سے ہوگی؟ یہ جو حدیث شریف میں آیا کہ مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے، اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ جس پہ ظلم ڈھایا جاتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، بالکل بکھر جاتا ہے، اسے کچھ دکھتا ہی نہیں ہے، اسے کچھ سوچتا ہی نہیں ہے، اسے کوئی در نظر ہی نہیں آتا۔ جب اتنا ٹوٹ کے، اتنا بکھر کے، اتنا پریشان ہو کے جب مظلوم دعا کرتا ہے تو اس کی دعا اور باب اجابت کے بیچ میں کوئی چیز حائل ہوتی ہی۔ ہماری تو دعائیں بھی یہاں تک بھر گئے، بلکہ یہ 11ویں کے مہینوں میں تو یہ ظہر انہی میں ہی چلی جاتی ہے، یہاں تک میں۔ ہاں بریانی کھائیں اور اسی 11ویں میں تقریریں ہوئی تھی کہ نماز پہلے نماز پہلے نماز پہلے۔ ہم نے آ کے پوچھا کیوں پھیل گئے؟ بولے کھائی تھی لی۔ ارے تو پہلے تھوڑی کم کھاتے تاکہ ظہر پڑھ لیتے، اس کے بعد میں جو کھانے کا ہوتا وہ کھا لیتے، مگر پہلے ہی جھٹکے میں اتنی کھا گئے کہ ابھی سنا تھا کہ غوث اعظم نے نماز نہیں چھوڑی، غریب نواز نے نماز نہیں چھوڑی، انہوں نے نماز نہیں چھوڑی، اور اس قدر کھانا کھا لینا کہ نماز کے لیے بھی طبیعت نہیں چاہ پائی۔ بتائیے کون سا سلیقہ اور طریقہ ہے؟ میرے بھائی یہ ڈھونڈنا چھوڑ دیجئے کہ فلاں مقرر آ رہے ہیں، اب دیکھو وہ کیا کریں گے، کچھ نہیں کریں گے، وہی باتیں بتائیں گے جو بتائی جاتی رہی ہیں، انہی باتوں پہ عمل کرنا ہے۔ نہ قرآن بدلا جائے گا، نہ حدیث بدلی جائے گی، نہ اقوال ائمہ بدلے جائیں گے، نہ سیرت رسول بدلی جائے گی۔ بدلنا ہمیں ہوگا، اپنے آپ کو راستے سے ہٹانا ہوگا۔ غلط پٹری پہ پڑ گئے ہیں تو اس سے اترنا ہوگا، صحیح راستے کا انتخاب اور چناؤ کرنا ہوگا۔ قرآن و حدیث نہیں بدلیں گے، بدلنا ہوگا تو ہم کو بدلنا ہوگا۔ نئی کہاں سے لائیں؟ تمہاری نئی کے چکر نے مقرروں کو بگاڑ دیا، اور ان سے کہہ رہا ہوں نئی سناؤ تو وہ اتنی من گھڑت لا رہے ہیں کہ فتوے آ رہے ہیں ان کے خلاف کہ توبہ کرو اور تجدید نکاح کرو اور تجدید ایمان، کیونکہ تم کہہ رہا ہو نئی سناؤ، تو انہوں نے ایسی سنائی ایسی کہ کفر کے فتوے لگ رہے ہیں۔ وہ بھی پریشان ہے کہ نئی کہاں سے لائیں، تو ایسی ڈھونڈ کے لا رہے ہیں کہ پوچھو مت۔ وہی ہے جو 1400 سال سے ہے۔ ٹوپی بدل لو، لباس بدل لو، جوتا بدل لو، چپل بدل لو، مگر خدا کے لیے دین وہی رہنے دو جو 1400 سال پرانا ہے۔ قرآن وہی ہے جو 1400 سال پرانا ہے، حدیث وہی رہے گی جو 1400 سال پرانی ہے، اور اسی میں سب کچھ ہے، وہ نہیں بدلے گا۔ وہ آپ نے حدیث شریف نہیں سنی ہے؟ ایک کے بھائی کو لوز موشن ہو لگے، دست آنے لگے تو کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارے بھائی کو لوز موشن ہو رہے ہیں، تو آقا نے فرمایا انہیں شہد پلاؤ۔ پلایا تو طبیعت بگڑی، تو آ کے کہنے لگے طبیعت مزید خراب ہو رہی ہے، میرے آقا نے فرمایا پھر پلاؤ۔ کیا کہا؟ پھر پلاؤ۔ ڈاکٹر صاحب کے پاس آتے کہ ڈاکٹر صاحب تم نے جو دوا دی ہے اس سے تو حالت خراب ہو رہی ہے، بولے لاؤ ابھی گولیاں بدل دیتے، پہلے ہری پیلی دی تھی اب بیگنی جامنی دے دیں گے، یہ گولیاں بدل دیں گے۔ تیسری بار میں جب کہا تو میرے آقا نے فرمایا نسخہ نہیں بدلا جائے گا، جا کر کے شہد پلاؤ، اس لیے کہ ہم نسخہ اس وقت تک بتاتے ہی نہیں ہے جب تک ہمارے نسخے کے تار وحی الہی سے نہیں ملتے ہیں۔ یہاں نسخہ نہیں بدلا جاتا، مرض کو راستہ بدلنا پڑتا ہے۔ جا کر کے شہد پلایا، قدموں میں آ کر کے گرا، کہنے لگا یا رسول اللہ جو شہد میرے بھائی کو ابھی تک نقصان دے رہا تھا اسی شہد سے میرا بھائی مکمل صحت یاب ہے۔
اسی میں ہی ہے. وہی میں نے آیت بھی پڑھی، ورضوان من اللہ اکبر، جسے اللہ کی خوشنودی مل جائے تو یہ سب سے بڑی چیز ہے. سمجھ رہے ہو؟ ابا کہہ دے میرے بیٹے میں تجھ سے بہت خوش ہوں تو 2 پلی خون بڑھ جاتا ہے. ارے بڑھتا نہیں بڑھتا ہے، مگر ابا کہہ دے تبھی، کیونکہ ابائیں بھی پریشان ہیں آج کے دور میں. اور کیا، امائیں بھی پریشان ہیں اور ابا الگ پریشان ہیں. 4 انگریزی کی کتابیں پڑھ لی تو اسے ابا سمجھ میں نہیں آ رہے. 4 انگریزی کی کتابوں میں ابا بھول گیا یہ. ارے ابا تم پرانے زمانے کے ہو گئے. واہ بھائی واہ، تیری عجیب 4 کتابیں ہوئی تو یہ ابا ہی سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں. مگر یاد رکھیے 4 پڑھے یا 8، مدینے کے پیغمبر فرما کے گئے ہیں، رضا رب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد. اگر ابا اماں راضی ہے تو ہی رب راضی ہے. ابا اماں ناراض ہو گئے تو کر کتنے سجدے کرے گا، اللہ ناراض ہی رہے گا. جنت قبر میں جا کے نہیں کمائی جائیں گی، جنت یہیں سے کماتے ہوئے چلو. یہ جنت، یہ دنیا کیا ہے؟ حضور نے فرمایا دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. فصلیں یہاں لگاؤ، کاٹ وہاں پہ لے. اور فصلیں ذرہ برابر ادھر سے ادھر نہیں ہوں گی. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا. زمین کے پردے پر ذرہ برابر نیکی کی ہے اپنی آنکھ سے دیکھو گے، ذرہ برابر برائی کی ہے وہ بھی اپنی آنکھ سے. کیا مزہ آئے گا کہ اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہوں کہ کبھی پہاڑوں کے پاس میں سجدے، کبھی گھر میں سجدے، کبھی مسجد میں سجدے، کبھی سفر میں سجدے، کبھی حضر میں سجدے، کبھی یہاں سجدے، کبھی وہاں سجدے، کبھی یہاں دینی مجلس، کبھی درود شریف، کبھی کچھ کبھی کچھ. یہ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے تو انشاءاللہ بڑا قرار اور سکون میسر. زیادہ دنوں کی تھوڑی ہے. اعمار امتی بین 60 و 70. ہمارے تمہارے نبی فرما گئے 60-70 کے بیچ میں ہی سمٹے گی میری امت. کتنے میں؟ 60-70. اس 60-70 کے چکر میں دماغ خراب ہے. یہ بھی میرا، وہ بھی میرا، یہ بھی میرا، وہ بھی میرا. دوڑ دھوپ بھاگم بھاگ. پھر قرآن کہتا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. دھوکے میں ہی پڑے رہے. امام صاحب نے لاؤڈ اسپیکر کھولا اور وہ بولے ہلو ہلو ایک ضروری اعلان سماعت کریں. گھروں میں آپ باتیں ہوئی کہ چپو 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 امام صاحب اعلان کر رہے ہیں، خدا خیر کرے. اور امام صاحب نے کہہ دیا فلاں صاحب آج گئے. کتنے دوڑے، کتنے بھاگے، کتنے گھومے، کتنے پھرے. نہ مسجد یاد آئی، نہ اللہ یاد آیا، نہ رسول اللہ یاد آئے، نہ نماز یاد آئی، نہ روزہ یاد آیا. دوڑ دھوپ پہ اس قدر پاگل ہو چکا تھا کہ قرآن کہتا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. دھوکے میں پڑے رہے یہاں تک کہ اپنی قبروں میں جاؤ. یہ ان کو دے دو، ان کو دے دو، یہ محنت کر رہے ہیں. بغیر تقریر کے پسینے میں نہا رہے ہیں. پتہ نہیں بیٹھے بیٹھے یہ سوچ رہے ہیں کہ نعرہ کہاں لگاؤں گا میں. سوچ میں ہی پسینہ آ رہا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ عرس رضا کے موقع پر یہ باتیں صرف اس لیے کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں کہ خوب سمجھ لیجئے. جو بھی خطیب، جو بھی مقرر، جو بھی تقریر کرنے والا آئے، یہ سوچ کر کے بیٹھا کرو کہ یہاں کی سجاوٹ، اس کا رنگ، اس کا ڈھنگ، اس کی چیخ، اس کی پکار یہ نہیں، بلکہ قرآن و حدیث جو اسلامی ماخذ ہے، ہماری جڑ بنیاد ہے، اس میں سے جو باتیں یہ بتا کر کے جا رہے ہیں، اے اللہ اس جلسے میں سے اٹھنے سے پہلے پہلے اس پہ عمل کی توفیق ہمیں عطا فرما.
ایک حدیث شریف سناؤں، بڑی پیاری حدیث شریف ہے، سنی ہوگی، سن لو۔ اذا ادخل المیت القبر مثلت له الشمس عند غروبها فیجلس یمسح عینیہ وَيَقُولُ دَعُونِي اُصَلِّي۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مردہ قبر میں رکھا جاتا ہے، فرشتے آ کر کے اٹھاتے ہیں تو یہ آنکھوں کو ملتے ہوئے ایسے بیٹھتا ہے، اور فرشتے سوال کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو یہ کہتا ہے دعونی اصلی۔ اسے سورج ایسا لگتا ہے جیسے ڈوب رہا ہے، یہ فرشتوں سے کہتا ہے جو کچھ کرنا ہے بعد میں کرنا، سورج ڈوب رہا ہے، پہلے مجھے نماز پڑھنے دو۔ کیا کہتا ہے؟ مجھے نماز۔ مفتی احمد یار خان نعیمی، انہوں نے مشکات شریف کی شرح لکھی ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ مردے کا یہ کہنا کہ مجھے چھوڑو نماز پڑھنے دو، اللہ کی رحمت سے امید ہے جب مردہ یہ کہے گا تو قبر کا کوئی سوال اس سے ہوگا ہی نہیں، قبر کا کوئی سوال اس سے کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اسی ایک جملے میں قبر کے تینوں سوالوں کے جواب ہو گئے۔ کیسے؟ قبر کا پہلا سوال ہے من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ جواب اسی جملے میں چھپا ہے، میرا رب وہی ہے جس کے لیے میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ قبر کا دوسرا سوال کیا ہے؟ ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ جواب اسی جملے میں چھپا ہے کہ میرا دین وہی ہے جس دین میں 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ قبر کا تیسرا سوال کون سا؟ ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ جواب اسی جملے میں چھپا ہے، یہ وہی ہیں جن کے اوپر میں نماز میں درود پڑھا کرتا تھا۔ مگر بزرگان دین فرماتے ہیں یہ جملہ وہی کہے گا جو دنیا میں کیا ہوگا؟ ہاں، دنیا میں یاد نہیں آئی ایک ٹائم کی، قبر میں کہے گا۔ قبر میں وہی کہے گا جو یہاں پہ 5 وقتہ نمازی ہوگا۔ یہ بیٹھی ہیں ادھر، یہ خواتین اہل سنت، ان کے لیے ایک حدیث یاد آئی، بولو سنائیں؟ ہاں